السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں اور جانوروں میں امتیاز لباس بھی ہے۔ جانوروں کو جو کھال عطا کی گئی ہے وہی اس کا لباس ہے اور اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ انسان اپنے لباس کے رنگ، تراش خراش، ڈیزائن وغیرہ تبدیل کر سکتا ہے۔ اپنے ذوق کے مطابق روزانہ ایک نیا لباس پہن سکتا ہے۔ خوشی و غم کے حالات و واقعات کے مطابق اپنے لباس کا انتخاب کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک ایسا عظیم انعام ہے جس کی قدر بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ لباس کا انتخاب کسی بھی فرد کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ کسی قوم کی پہچان بھی اس کے قومی لباس سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کو اپنی ایک خاص نشانی قرار دیا اور اس کو نازل کیا گیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ اس نے یہ نعمت عطا کی۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں تاکہ لوگ اسے نصیحت پکڑیں۔ لباس کے مقاصد ترجیحات اس آیت سے واضح ہیں۔ کسی بھی مہذب فرد یا معاشرے میں لباس کے یہی مقاصد ہوتے ہیں۔ جوں انسان غیر مہذب ہوتا جاتا ہے، لباس کے بارے میں جانوروں کی تقلید کرتا جاتا ہے۔ جب آدم و حوا علیہم السلام سے خطا ہوئی تو سب سے پہلا جو رد عمل ہوا وہ یہ کہ لباس نہیں تھا ان کے جسم پہ، اور شیطان کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اشرف المخلوقات کو اسفل السافلین کے مقام تک پہنچا دے۔ عید کی خریداری کرتے ہوئے اپنے اور اپنی اولادوں کے لباس پہ غور کریں کہ کیا وہ فرمان الہی کے مطابق ہیں۔ یاد رہے کہ جب دل میں تقویٰ ہوتا ہے تو لباس بھی متقیوں والا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، ہم آپ سے ہدایت، تقویٰ، پاکیزہ زندگی اور نفس کا غنا ہونا طلب کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ دعا کی طلبگار عشرت تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔